بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ سوال بہت زیادہ معلوم کیا جانے والا ہے اور بہت سارے لوگ ہم سے معلوم بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں کے سوال آئے بھی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی رضامندی کے ساتھ میں زنا کر لیں تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کیا اس پر بھی اسلام کی حد جاری ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ زنا یہ حقوق العباد میں سے ہے یا حقوق اللہ میں سے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس سوال کا اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے، اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، یہ چیز پتہ چل جائے کہ حقوق اللہ میں سے ہے یہ زنا یا حقوق العباد میں سے ہے، یہ بندوں کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے۔ اس بارے میں بھی ہمیں اس کی نالج مل جائے اور اس کے بارے میں بھی ہمیں تحقیق کے ساتھ میں پتہ چل جائے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ اگر رضامندی کے ساتھ میں زنا کیا جائے تو اس بارے میں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اور احادیث کے اندر سخت طریقے سے اس کے بارے میں حکم آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت دے دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کی سزا سزائے موت ہے، یعنی سنگسار ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو سزائے موت دے دو۔ اگر دونوں نے یعنی لڑکے اور لڑکی نے دونوں نے رضامندی کے ساتھ بھی زنا کیا ہے تو دونوں کو سنگسار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن احادیث کے اندر اس کی صراحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے ان کے مارے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا، اس کی تشریح فرمائی کہ یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مرد یا عورت جنہوں نے زنا کیا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اسلامی قانون کے حکم سے، اسلامی قانون کے اعتبار سے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو ایک گڑھے میں گاڑ کر کے آدھا حصہ ان کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے، پتھر مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، اور ان کے اوپر ذرا بھی رحم نہ کھایا جائے، ذرا بھی ترس نہ کھایا جائے۔ جو سزا کوڑوں کے ذریعے سے مل رہی ہے غیر شادی شدہ کو، ان کے اوپر بھی ترس نہ کھایا جائے، اور جو پتھر سے سنگسار ہو رہے ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کے اوپر بھی ذرا بھی رحم نہ کھایا جائے، ترس نہ کھایا جائے۔ تو اتنا سخت قانون ہے اسلام کا، اس لیے کہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے کہ اس میں بندوں کا حق ہے۔ عورت کی اگر رضامندی ہو گئی تو زنا جائز ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ زنا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ وہ بہت برا عمل ہے، فاحش یعنی بہت بے حیائی والا کام ہے۔ تو اللہ ہمیں سخت طریقے سے اس کا حکم دے رہے ہیں، تو ہر ایک مسلمان کے لیے اس سے رکنا ضروری ہے، وہ رضامندی کے ساتھ میں ہو یا غیر رضامندی کے ساتھ میں، دونوں صورتوں میں آپ پر سزا ملے گی۔ اگر یہاں اسلامی قانون کے اعتبار سے سزا نہیں ملی ہے، کسی نے اگر یہاں زنا کر لیا ہے مرد ہو یا عورت رضامندی کے ساتھ میں اور وہ بغیر توبہ کے مرا ہے تو آخرت کے اندر اس کو سزا ملے گی ضرور، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور پوچھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی سزا معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ توبہ، وہ لڑکا بھی توبہ کرے اور لڑکی بھی توبہ کرے جنہوں نے وہ زنا کیا ہے، اور آئندہ عزم کر لے کہ آئندہ اس طرح کا گناہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو زنا کے تعلق سے یہ بات تھی کہ زنا کا جو حکم ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد میں سے نہیں ہے۔ یعنی رضامندی اس میں شرط نہیں ہے کہ عورت کی رضامندی ہوگی تو زنا جائز ہو جائے گا، زنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوئسچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔